ویلکم ایوری بڈی. اگر آپ لوگ تشریف رکھ لیں بیٹھ جائیے. سیل فون آف کر دیجیے پلیز. سیل فون آف کر دیجیے, سائلنٹ پہ کر دیجیے. اچھا, اور یہاں پہ ایمرجنسی ایگزٹس ہیں جو کہ کہیں نہیں لکھا ہوا, تو آپ وہ بھی دیکھ لیجیے. مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے. تو ہاں, آپ ذرا تیزی سے نکلیے گا تاکہ باقی لوگ بھی نکل سکیں. خوش آمدید. ابن صفی ایک نیا انداز, ری برتھ آف ابن صفی. میرا نام بلال تنویر ہے. میرے ساتھ ڈسٹنگوشڈ پینل ہے ایک جو کہ ابن صفی پہ مہارت رکھتے ہیں, اور یہ میرے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ میں اس پینل کا حصہ ہوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ شیر شاہ سید صاحب ہیں جو ڈاکٹر ہیں, سرجن ہیں اور افسانہ نگار ہیں. ان کے ساتھ خالد جاوید صاحب ہیں جو ہمارے پاس انڈیا سے آئے ہیں, اور اس وقت اردو کے بہترین افسانہ نگاروں میں سے ہیں. ان کی ایک کتاب گرمی کی ایک دوپہر یہاں کراچی سے بھی چھپی ہے, اور کافی نقادوں نے بہت پسند کیا ہے. ہمارے یہ ابن احمد صفی صاحب ہیں. احمد صفی صاحب کا یہ فرزند ہیں ابن صفی صاحب کے, اور لیکن یہ ان کا کلیم ٹو فیم نہیں ہے. اصل ان کا کلیم ٹو فیم یہ ہے کہ ابن صفی کا جو ریوائول ہے اس میں یہ پیش رہے ہیں. ترجمہ جو میں نے جو کچھ ناول ترجمے کی جن کا ترجمہ میں نے کیا ہے اس میں بہت انہوں نے مجھ سے زیادہ شاید کام انہوں نے کیا ہے, اور ابھی بھی اس کے بعد بھی جو اس کے بعد 4 ناولز کا اور ترجمہ ہوا ہے اس میں بھی ان کا بہت زیادہ کام ہے. اور اس کے علاوہ بھی یہ خود بھی ایک افسانہ نگار ہیں, شاعری بھی کرتے ہیں. تو پلیز ویلکم دم. تو میں صرف سوال پوچھوں گا اور یہ لوگ جواب دیں گے. کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے سوالوں تک جلد از جلد پہنچا جائے. تو لیکن یہ ہے کہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے جوابوں کو جتنا پھیلا کر اور جتنا مفصل کر آپ دیں تو وہ ہمارے لیے سب کے لیے بہتر ہوگا. تو میں اس سوال سے شروع کرنا چاہتا ہوں جو کہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے ابن صفی کے بارے میں, کہ ان کی مقبولیت. ابن صفی ایک کہا جاتا ہے اور کچھ نقادوں نے کہا ہے کہ وہ ایک جمہوری مصنف ہیں, اور ان کو ہر طبقے کا شخص پڑھتا ہے. ان کو پان والے سے لے کر ایک سنجیدہ ادب کا جو پروفیسر ہے وہ سب پڑھتے ہیں اور سب برابر لطف لیتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ احمد صفی صاحب آپ شروع کیجئے. اور پھر میں تقدیم و تاخیر کے حساب سے خود پہلے ہی جانا چاہوں گا کہ مجھ سے بڑے بڑے نام ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں, اور میرا خیال ہے کہ مجھ سے بہتر تبصرہ جو ہے اس پر خالد جاوید صاحب اور پھر شیر شاہ سید صاحب کریں گے. ہاں, لیکن میں تو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ میں جو بھی تبصرہ کروں گا وہ ایک قاری کی حیثیت سے کروں گا, ایک ریڈر کی حیثیت سے. اور میں بھی فین ہوں جس طرح سے ایک جنریشن کو انہوں نے اپنا گرویدہ کر لیا تھا, اور دے ور آل فینس ان کے جو تھے, تو اس جنریشن کا میں بھی حصہ تھا. اور یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کے گھر کا بھی حصہ تھا. تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ واقعی بچپن سے یہ چیز ایک عجیب سی لگتی تھی کہ جب وہ گھر سے نکلتے تھے اور گاڑی میں یا کسی طرح سے, تو کارنر پہ ایک پان والے کی دکان تھی جو اب وہ کافی مشہور ہو گیا ہے, اس کے اتنا تذکرہ رہا ادب میں کہ وہ ہمیشہ پوچھتا تھا کہ یہ نئی ناول کب آ رہی ہے, آواز دے کے وہ پوچھتا تھا. اور اسی طرح سے ابو الخیر کشفی صاحب بھی پوچھا کرتے تھے, ڈاکٹر ابو الخیر کشفی, اور دوسرے لوگ تھے بڑے بڑے. فراق گورکھپوری صاحب کا بھی نوشتہ آتا تھا, فون نہیں تھا اس وقت ہمارے یہاں, لیکن لوگ پوچھنے آتے تھے آفس میں یا گھر پہ کہ نئی ناول کب آ رہی ہے. تو یہ چیز جو تھی یہ پورا اسپیکٹرم جو ہے لوگوں کا, کہ رکشے والا, پان والا, اور ایسے لوگ جنہوں نے کبھی نہیں پڑھا, جنہوں نے کسی اور قسم کا ادب نہیں پڑھا تھا, وہ یہ پڑھ رہے تھے, ان کو کچھ اس میں تسکین مل رہی تھی. اور اس کے بعد پھر یہ سارے بڑے نام جو ہمارے سامنے آتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ. ہماری ایک بڑی صحافی اور ادیبہ یہاں موجود ہیں, زاہدہ حنا صاحبہ. وہ صرف میرے لیے آنر کی بات ہے کہ وہ صرف سیشن کے لیے انہیں جانا تھا, لیکن رکی ہوئی اس لیے
کہ انہوں نے کہا کہ میں ببانگ دوہل کہتی ہوں کہ میں پڑھتی ہوں. اب یہ ماشاءاللہ ایک اتنے سیشنز ہوئے ہیں یہاں پہ ان کے ساتھ بھی, اور لوگ یہ ایک نمائندہ ہیں اپنی نسل کا, اور ان کو جو تعلق ان سے ہے, جس محبت سے رکی ہیں, وہی محبت وہاں پہ. تو یہ اسپیکٹرم کیسے فل ہوتا ہے؟ اس میں انجینئرز بھی آ جاتے ہیں, ڈاکٹرز بھی آ جاتے ہیں, اور محنت کش بھی آ جاتے ہیں, سارے لوگ ہیں, اور پھر ریسرچرز ہیں اور ایکیڈیمیشینز ہیں جو سارے آ جاتے ہیں. تو یہ ایک راز تھا جس کو سوچتے ہیں کیا ہے. تو اگر پاپولر ادب کہیں تو پھر وہ پلپ فکشن ہے, تو وہ تو پھر جو سڑک چھاپ اگر ادب ہے تو اس کو سڑک چھاپ پڑھا جائے گا. اس کو پھر جس کا ایک مقام انٹلیکچوئل ہے یا ایک اس کی عقل کا ایک مقام ہے, وہ آدمی اس کی طرف شاید متوجہ نہ ہو. لیکن ان کا یہ تھا کہ جس طرح سے لوگ محبت کرتے تھے ان سے, تو وہ پھر جو ہے وہ شاید کچھ اور چیز ہے. اب ہم اسے عوامی ادب نہیں کہہ سکتے, خواص کا ادب کہیں کہ بھائی اس میں بڑے لطیف اشارے ہوتے تھے, بہت باریکی باتیں ہوتی تھیں. اور اب لوگ ریسرچ کر رہے ہیں, دو کتابیں یہاں پڑھی ہوئی ہیں, خرم علی شفیق کی رانا پیلیس اور سائیکو مینشن, جو شاید باہر اویلیبل بھی ہیں. اس میں انہوں نے بڑے بڑے دقیق نقطے اٹھائے ہیں, اور اس کے قلابے کہیں سے کہیں مل گئے. لیکن پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ اسپیکٹرم کس طرح سے فل ہو رہا ہے, وہ چیز کیا ہے آخر. پھر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اسے ادب عالیہ بھی نہیں کہیں گے, ہم اسے شاید پاپولر لٹریچر بھی نہیں کہیں گے, تو اس کے لیے کوئی اور ہی شاید ٹرم کوائن کرنی پڑے. تو پھر ایک ٹرم کوائن کی گئی جمہوری ادب, پھر دیکھا گیا اور بھی جمہوری ادیب ہوئے ہیں کہ نہیں, تو پھر ہمیں نظر آتے ہیں کہ ہمارے ہاں جمہوری ادیب ہیں ماشاءاللہ. مطلب یہ نہیں کہ صرف ایک ہی ہیں, اور یہ بھی پھر اسی طرح کلاسیفائی ہو سکتے ہیں. یہ ایک وہ ہے کہ جو ڈفرینٹ سیگمنٹس آف سوسائٹی میں جو ایکسیپٹنس ہے ان کی. تو خالد جاوید صاحب, تو آپ بتائیے کہ مطلب ایسے مصنف کی ہمیں اور مثال ملتی ہے, اور اگر ملتی ہے تو اسی طرح ہے, اور اگر ہے اردو میں؟ جی نہیں, میرا خیال ہے کہ اس کو آن کر لو. اردو میں کوئی دوسری مثال نہیں ہے. اردو میں تو فنامنا ہے ابن صفی. اور میرا ماننا یہ ہے کہ اس طرح کے مقبول عام ادیب نہیں تھے جس طرح کے کہ ہم مغرب میں مانتے ہیں, پاپولر, یا جیسا بھی آپ نے کہا پلپ لکھنے والوں کو. خود بھی ابن صفی نے کہا تھا ایک بار کہ صاحب میرے مقام کا تعین مت کیجئے, مجھے تو شفیق الرحمان اور بھولو پہلوان کے درمیان کہیں کھڑے رہنے دیجیے. یہ ان کا اپنا جملہ تھا, بہت مشہور. تو میرا ماننا یہ تھا کہ جب تک کہ کسی تحریر میں ادبیت نہیں ہے, یعنی جو چیز کسی بھی تحریر کے اندر ادبی چاشنی پیدا کرتی ہے, تو وہ اس کے اندر کی ادبیت ہے, جیسا کہ رومر یعقوب صاحب نے کہا بھی ہے. تو میں تو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ جو مقبول عام روایتی طور سے جو لکھنے والا ہوتا ہے, اس کو اپنے اور اس کا جو بھی قاری ہے اس کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہوتا ہے. وہ تو ایک پروڈکٹ کی طرح اپنی چیزیں مارکیٹ میں دیتا ہے, اس کو کچھ نہیں معلوم کہ اس کے بعد اس کا جو بھی ریڈر ہے اس کے ساتھ کیا رویہ اس کا ہوگا, ریڈر اس کو کس نظر سے دیکھے گا. جبکہ سنجیدہ ادب لکھنے والا کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ اپنے ریڈر کے ساتھ خوب وہ یہ جانتا ہے کہ اس کی تحریروں کو سنجیدگی سے دیکھا جائے گا, اور اس کا موازنہ بہت ہی اعلیٰ قسم کے سنجیدہ اصولوں کی روشنی کے اندر مطالعہ بھی ہوگا اس کا. مجھے لگتا ہے کہ ابن صفی کو اس کا پورا علم تھا. اگر وہ علم نہیں ہوتا تو آج ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ابن صفی کو ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے. یہاں ابن صفی کو ڈسکس کرنے کے شاید معنی یہی نکلتے ہیں آج, جو یہاں پر اس کا یہ عنوان بھی ہے کہ پھر سے گویا ایک جنم ہو رہا ہے, یعنی کہ ریبرتھ آف ابن صفی. کہ ان کو معلوم تھا کہ ایک قاری ان کا ایسا بھی ہے جو کہ بہت سنجیدگی کے ساتھ ان کی چیزوں کو دیکھے گا, اور وہ قاری یقیناً وہ قاری نہیں ہے جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا, جیسے ایک شوالا بھی پسند کر رہا ہے عبداللہ حسین نے, تو ایک اس میں لکھا بھی ہے اپنے ایک افسانے کے اندر کہ وہ لوکل بس کا جو ڈرائیور تھا اس کے ہاتھ سے ابن صفی کی کتاب گر گئی. تو یہ اس طرح کا رویہ بھی رہا ہے لوگوں کا, تو وہ بھی ہے. تو وہ جو پورا کا پورا سنجیدہ ادب, ان کو شاید یہ معلوم تھا کہ جو وہ کچھ لکھ رہے ہیں تو وہ کوئی ایسا اسلوب نہیں ہے, چونکہ اگر وہ دوسرے لکھنے والوں کی طرح ہوتے تو اسی زمانے میں عارف مارروی ہمارے یہاں ہندوستان میں, اکرم الہبادی, اظہار اثر, انجم ورشی, جمیل انجم, یہ سارے لوگ لکھ رہے تھے. وہ آج کہاں ہیں؟ اور ان کے انداز کی نقالی کرنے کے باوجود نقالی نہیں کر سکے, ان کے کرداروں کی چوری کرنے کے باوجود چوری نہیں ہو سکی. یعنی اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ فریدی, حمید, عمران ہم سب کے لیے ہیرو ہونے کے باوجود بھی صرف لکھے ہوئے کاغذ کے اوپر ہی فریدی اور مطلب حمید عمران سے نہیں, بات تو ابن صفی کی ہے. ہم لوگ ابن صفی کو ریوائیو کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم لوگ اکرم الہبادی کو ریوائیو کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں.
ہم لوگ یا جنہوں نے کہ ان کے نام سے نقلی ناول لکھے یا ان کے کرداروں کو استعمال کیا. ایک تو یہ. دوسری بات میرا یہ ہے کہنا کہ ابن صفی کے ناولوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک ٹائپ کا ایپک ہیں. اچھا اس پہلو پہ میں آپ سے کچھ دیر بعد سوال کروں گا کیونکہ یہ بہت اہم پہلو ہے کہ اس کو طلسم و شربا اور دوسری داستانوں سے ملانا اور اس کے پہلو اس کے پس منظر میں سمجھنا بہت اہم ہے. شیر شاہ سید صاحب آپ کے نزدیک آپ ڈاکٹر ہیں خود, مجھے بتایا ہمارے ساتھ شکیل عادل زادہ صاحب ابھی پہنچے ہیں اور بہت مشکل سے, اور ان کو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, سب رنگ کے بانی ہیں اور اردو ادب میں ان کی خدمات جو ہیں ان کا کوئی وہ نہیں کیا جا سکتا, حساب نہیں کیا جا سکتا. بہت بہت شکریہ پہنچنے کا. ہماری گفتگو ابھی یہی چل رہی تھی کہ ابن صفی کی مقبولیت میں, اور میں شیر شاہ سید صاحب سے یہی سوال پوچھ رہا تھا کہ یہ خود ڈاکٹر ہیں, ان کے بارے میں مجھے یہ بتایا گیا کہ جب یہ انٹیریئر سندھ میں جاتے ہیں وزٹس پہ تو یہ اپنے ساتھ ابن صفی کے بہت سارے ناول لے کے جاتے ہیں اور راستے میں پڑھتے رہتے ہیں. تو آپ ڈاکٹر ہونے کے باوجود مجھے یقین ہے آپ نے کئی مرتبہ یہ ناول پڑھ چکے ہیں, تو پھر دوبارہ پڑھتے ہیں اور پھر لے جاتے ہیں, کیا وجہ؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اچھا ایسا ہے کہ ابن صفی صاحب کی جو ادبی ہے خدمات ہیں اور ان کا جو مقام ہے ان کا تو مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے, لیکن ایک بات میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ ابن صفی کو ہم لوگوں نے کیوں پڑھا اور کس طرح سے ابن صفی نے ہماری زندگی میں دخل اندازی کی اور ابھی تک دخل انداز ہیں. تو اس کی وجہ بڑی سادہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جس زمانے میں زلزلہ آیا تھا اور ہم لوگ مانسیرا کے ایک اسپتال میں, چھوٹے سے اسپتال میں کام کر رہے تھے, 15-20 دن گزر گئے اور تھوڑا کچھ بہتر حالات ہو گئے, تو وہاں پر ایک صاحب نے بولا ڈاکٹر صاحب آپ لوگ تو بہت تھک گئے, آج چلیں شام کو ہم آپ کو بفا لے چلتے ہیں. تو میں نے بولا بھائی بفا میں کیا ہے؟ کہنے لگے بھائی یہ بفا جو ہے ترکوں کا آباد کیا ہوا شہر ہے, تو وہاں آپ کو بہت مزہ آئے گا. ہم نے بولا مزے کی کیا بات ہے وہاں پر؟ تو کہنے لگے ایک تو مولانا غلام غوث ہزاروی کا وہاں سے تعلق ہے اور دوسری بہت سی چیزیں ہیں, اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ وہاں جب ہمارے تو شہروں میں اگر شادی ہوتی ہے تو شادی میں جو ہے رات کو مجرا اجرا ہوتا ہے, بفا میں مجرا نہیں ہوتا, وہاں تو مشاعرہ ہوتا ہے. تو میں نے اچھا یہ کون سا شہر ہے بھائی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے شہر کا, تو چلو بھائی لے چلتے ہیں. تو مانسیرا سے تقریباً گھنٹے بھر کی ڈرائیو تھی. تو جیسے ہی گاڑی ایک پل کے پاس سے شہر میں داخل ہوئی تو جو پہلا بورڈ مجھے نظر آیا وہ آیا کہ یہاں پر ابن صفی کی جاسوسی دنیا اور عمران سیریز کی کتابیں کرائے پہ ملتی ہیں. تو میں نے بولا یار یہ تو بڑا اچھا شہر ہے آپ کا, یہ مطلب یہ تو کراچی میں اس قسم کی لائبریری تو ختم ہو گئی کہ جہاں پر ابن صفی اور عمران سیریز, جاسوس دنیا اور عمران سیریز کی کتابیں کرائے پہ ملتی تھیں. تو پھر ہم وہ ہمیں لائبریری میں لے کے چلے گئے. تو وہاں لائبریری جو گئے, سٹی ہال کی جو لائبریری تھی وہاں پر جناب ابن صفی کی کتابیں ڈھیر کی ڈھیر پڑی ہوئی تھیں. اب یہ مانسیرا میں, ہزارہ میں, اب وہاں پر ابن صفی کو کس نے انٹروڈیوس کیا, کیسے وہ لوگ پڑھ رہے تھے مجھے نہیں پتہ ہے, لیکن ہمیں بڑا مزہ آیا. ہم اس کے بعد جب تک وہاں رہے 3-4 دفعہ بفا کا چکر لگایا ہم نے. آج اتفاق سے ایک اور جگہ جانا تھا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ 120 افراد کے مرنے کے بعد گورنمنٹ نے آج ایک میٹنگ رکھی ہوئی تھی, تو اس میں جانا پڑ گیا تھا مجھے. تو اس میٹنگ میں شروع ہونے سے پہلے میں نے بولا یار مجھے جانا ہے, اور آپ لوگ میں سے اتنے لوگ بیٹھے ہیں سینئر حضرات, آپ لوگ میں سے ابن صفی کس کس نے پڑھا ہے؟ اب مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہاں پر 11 جو حضرات بیٹھے ہوئے تھے سب نے بولا ہم نے پڑھا ہے. تو کتنے بجے کہاں پر ہے؟ تو میں نے بھائی وہاں پر ہے, مجھے جانا ہے, تو آپ لوگ تو میٹنگ کرتے رہیے گا, مجھے جو بات کہنی ہے وہ کہنے دیں. تو وہ لوگ سب ابن صفی کو پڑھ لیتے کسی وجہ سے. اب ہمارا جو حساب تھا کہ میرے گھر میں اتفاق سے ایسا تھا کہ مجھ سے 2 بڑے بھائی تھے, اور 1-2 سال بڑے نہیں تھے بلکہ 6-7-8 سال بڑے تھے. تو وہ ابن صفی چھپ چھپ کے پڑھتے تھے. تو میں نے بولا یار یہ لوگ پڑھتے ہیں چھپ چھپ, مجھے نہیں پتا تھا چھپ چھپ کے پڑھتے ہیں, مجھے پتا ہے پڑھتے تھے. تو میں نے ایک کتاب ایک دن پار کر کے, جب میں 6ٹھی کلاس میں تھا, تو اپنے آپ کو ذرا سینئر اور معزز ظاہر کرنے کے لیے میں نے سب کے سامنے پڑھنی شروع کر دی. تو میری والدہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا, کیا پڑھ لو, یہ تو تمہارے پڑھنے کی کتاب ہے. میں ان سے کیسے کہتا کہ دوسرے لوگ پڑھ لیں. تو پابندی لگ گئی, ابن صفی نہیں پڑھ سکتے تھے, گھر میں پابندی تھی. لیکن ایک دن یکایک یہ ہوا کہ اجازت مل گئی بھائی ابن صفی آپ پڑھ سکتے ہیں. وجہ یہ کہ انہوں نے خود ایک ابن صفی کی کتاب پڑھ لی اور یہ محسوس کر لیا کہ کتاب محفوظ ہے, اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو وہ ہم نے ابن صفی کی کتابیں پھر ہمیں پڑھنی شروع کر دی, اور اس کے جو پڑھنی شروع کی تو آج تک پڑھ لیں. پھر بھی ہمارے 3-4 سال سینئر ہم سے کوئی ہمارے خاندان میں ایک تھے, آج کل امریکہ میں ہیں. تو ان کو میں نے ایک دن دیکھا کہ ان کے ساتھ 2 ان کے دوست بھی ہیں,
اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں باس کدھر جانا ہے. اس نے بولا صفدر تم ادھر کھڑے ہو, ابھی جوزف آتا ہوگا اس کے ساتھ چلنا ہے ہم نے. تو میں نے بولا یہ تو ابن صفی کی بات کر رہے ہیں. کہنے آج میں عمران بن ابو اور یہ صفدر ہیں, وہ جوزف ہیں. میں نے اچھا بھائی. تو وہ ہم سے 3-4 سال بڑے تھے, ہم بڑے ان سے متاثر ہوئے یار کہ بڑی بات ہے, جوزف بھی ہیں اور وہ جوزف تھوڑا کالے سے تھے. تو اپنا وہ پورا کردار چل رہا تھا ان کا اس طرح سے. تو اس طرح سے ابن صفی جو ہے ہم لوگ کی زندگی میں داخل ہوئے اور سب نے پڑھا, اور یکایک ابن صفی جو ہے بند ہو گئے. نہیں یار نہیں چھپ رہے ہیں بھائی, اب کیا کریں یار, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بیمار ہیں اور کیا ہو گیا ہے. اور وہ ہر طرح کے صفی بازار میں آ گئے, سبن صفی, نبن صفی, نجمہ صفی, اور پتہ نہیں کیا کیا صفی بازار میں آ گئے, لیکن وہ بات نہیں تھی. اور یکایک جب حریت اخبار میں ڈاکٹر دعا گو چھپنی شروع ہو گئی قسط وار, اور پتہ لگا کہ بھائی ابن صفی صحیح ہو گئے ہیں اور وہ دوبارہ سے چھپیں گے, لیکن حریت اخبار میں چھپ رہا ہے. اب ہفتے میں 2 دن حریت اخبار میں ابن صفی چھپتے تھے, اور اس دن کے اخبار بڑا مسئلہ ہوتا تھا. سب سے پہلے وہ صفحہ نکال کر اس کو پڑھنے کی کوشش کرنا, اور پھر شام کے ہونے سے پہلے نظر رکھنا کہ ادھر ادھر نہ ہو جائے, پھر اس کو کاٹ کر کے اس کی پوری فائل بنانا. اب میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں ان کے پاس ابھی تک وہ ابن صفی کی کٹی ہوئی فائل جو ہے موجود ہے, اور وہ پڑھتے تھے ابن صفی کو اس طرح سے. تو اس طرح کی اس وجہ سے ابن صفی لوگوں میں بہت پاپولر ہے. اور ایک بات میں بتاؤں, کل میں یہاں پر حارث خلیق صاحب سے بات کر رہا تھا, تو وہ کہنے لگے یار یہ تو میرا خیال نہیں ہے کہ اردو ختم ہو رہی ہے. اور ابھی طاہر صاحب بھی کہہ رہے تھے, مجھے نہیں پتا ہے کہ ختم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, لیکن میں یہ بات بتاؤں کہ اردو پڑھنے کے لیے جو تحریک تھی ابن صفی جیسی تحریک وہ نہیں ہے. مطلب ابن صفی ہماری عمر کے لوگوں نے اور ہم سے بڑی عمر کے بہت سے لوگوں نے اور ہم سے کم عمر کے بہت سے لوگوں نے اردو پڑھا, اور ابن صفی سے ہی اردو سیکھی. وہ ان کو غالب اور دوسرے لوگ بعد میں سمجھ میں آئے, ابن صفی کو انہوں نے پہلے سیکھا. اور میں آپ کو آخری چھوٹی سی بات عرض کروں کہ ایک دفعہ سٹی ناظم صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, تو میں نے ان سے بولا کہ سر آپ بڑے پل ول بنا رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, پل ول بنانا یہ بڑی اچھی بات ہے, شہروں میں پل ضرور بننا چاہیے, لیکن شہروں میں تھوڑی سی روح بھی ہوتی ہے, اور اس روح کے لیے کچھ لائبریری آپ یہ جو اربوں روپے کا بنا رہے ہیں اس میں سے 1-8% اسکولوں میں لائبریری بنوا دیں, اور اس میں ابن صفی کی کتابیں اگر آپ ڈال دیں تو یہ آپ کا اردو کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ ایک ماس اسکیل میں ابن صفی کی کتابیں خرید لیں, 6ठी-7वीं کلاس کا بچہ اگر ایک دفعہ پڑھ لے گا عمران سیریز تو پھر اسی کو تلاش کرتا رہے گا, اور آپ کی اردو بہت چلی جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پل بنانا زیادہ آسان ہے, لائبریری بنانا بڑا مشکل, اور لائبریری کو مینٹین کرنا اور بھی مشکل ہے. شکیل عادل صاحب, آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ڈائجسٹ کا ہے, ایک طرح سے پاپولر لٹریچر کا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں ابن صفی کو, اور آپ ایک پبلشر کے پوائنٹ آف ویو سے کس طرح دیکھتے ہیں ابن صفی کو؟ وہی صورت یہ تھی کہ ہم جو ایک چھوٹے سے شہر سے میرا تعلق ہے, درمیانے درجے کا ایک شہر ہندوستان میں, تو وہاں بہت چھوٹے تھے ہم, نہیں آئے, تو وہاں پر 3-4 روز پہلے بک سیلر جو ہے بورڈ لگا دیتے تھے کہ ابن صفی صاحب کا ناول فلاں دن آئے گا. اب اس لوگ چکر لگاتے رہتے تھے کہ شاید پہلے آ جائے کچھ, اور جب وہ آتا تھا ناول تو وہاں ایک بھیڑ لگی ہوتی تھی, اور سب کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ یہ ہمیں پہلے مل جائے. اور جب وہ کچھ بہت محتاط قسم کا بک سیلر تھا تو وہ کم منگاتا تھا, تو لوگوں کو یہ بھی خوف تھا کہ ہم محروم نہ رہ جائیں. تو میں نے دیکھا کہ اچھا وہ اس میں یہ بھی تھا کہ ابن صفی صاحب کے مقبولیت تو اپنی جگہ ہندی میں, اور دوسری جو علاقائی زبانیں تھیں ہندوستان کی اس میں بھی ابن صفی صاحب چھپتے تھے. یعنی یہ مقبولیت کا گجراتی میں, اور ہندی میں تو فوراً ہو جاتا, بنگالی میں, جی ہاں. تو وہ یہ تو ان کی مقبولیت کا حال تھا. اب رہا یہ کہ ڈائجسٹ کی حیثیت سے ہم نے تو چھاپی کہانیوں سے ہی ہم نے اپنا پرچہ مقبول کیا تھا, اور ہماری بڑی خواہش تھی کہ ابن صفی صاحب اس میں لکھیں. بڑی کوشش کی, وہ واقعہ سنا دیا ضرور, ہاں, تو بہت کوشش کی کہ کسی طرح وہ تیار ہو جائیں, نہیں مانتے تھے. تو ہمارے ایک دوست تھے, ایک مشترکہ ابراہیم رضوی صاحب, تو وہ کہنے لگے میں بات کرتا ہوں. خیر انہوں نے ایک دن وقت ان سے لے لیا, میں اور جون ایلیا صاحب ان کے پاس گئے. وہ رہتے تھے فردوس کالونی میں,
ऑफिस हाँ ऑफिस था। तो वहाँ हम गए, हमने गुजारिश की कि भाई हमारे लिए हमारा पर्चा आलमी डाइजेस्ट जो है वो तरक्की कर रहा है, और अगर आप उसमें शुरू कर दें तो वो कहाँ से कहाँ जाएगा। कहने लगे यार मुझसे नहीं लिखा जाएगा, बहुत कोशिश की। तो बहरहाल हमने कहा कि आप जितने पैसे चाहें वो ले लें। कहने लगे नहीं पैसे का मसला नहीं है, मैं लिख नहीं पाऊँगा। खैर बड़ी मुश्किल से वो आमादा हो गए। आमादगी की एक वजह इब्राहिम रिजवी भी थे जो उनके दोस्त थे। तो उन्होंने कहानी शुरू की आलमी डाइजेस्ट में जिसका नाम था अब तक थी कहाँ। जी। अच्छा, उन्होंने पहली किस्त लिख दी या शायद दूसरी लिख दी, क्योंकि ये वाक़या है सन 67-68 का शायद। तो दूसरी किस्त पे वो कहने लगे कि मैं नहीं लिख पाऊँगा। अब हमने तो बड़े नोट वोट लगा के बहुत छापा था कि इब्न सफी साहब आलमी डाइजेस्ट के लिए लिखेंगे, और वो वाकई इशाअत में भी इजाफा हुआ था। तो अब ये बड़ा मुश्किल होता है किसी रिसाले के लिए कि वो कोई चीज़ शुरू करे और वो फिर बंद हो जाए। तो बड़ा हमने आगे बहुत कोशिश की, बहुत उन्हें समझाया कि भाई खुदा के लिए कुछ कम लिख दें, चंद सफ़े लिख दें, मगर लिख दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो मैं नहीं लिख पाऊँगा। तो था वो हमने मादरत वादरत की उस पर्चे में, और ये कि वो सिलसिला बंद हो गया। तो इब्न सफ़ी साहब पर एक गुस्सा था हमें बहुत शदीद। चुनांचे उनका जो नंबर छपा अलिफ लैला डाइजेस्ट जो था उसका, उनका इकबाल साहब का, तो उसमें उन्होंने सबसे मजमून लिखवाया, एक मजमून मुझसे भी लिखवाया। मैंने इब्न सफ़ी साहब के बहुत ख़िलाफ़ लिखा। तो वो इकबाल ने वो मजमून पढ़ा और ये उसने अच्छा किया कि वो मजमून नहीं छापा, और मुझे भी यानी बचा लिया उसमें। तो अब ये कि जहाँ कहीं मौका मिलता था अब उनकी बुराई करते रहो। तो वो हुआ ये कि एक दिन नॉर्थ नाज़िमाबाद में मैं रहता था उस ज़माने में। तो एक दिन मुझे शाम के वक्त किसी ने बताया कि इब्न सफ़ी साहब आए हैं। तो यकीन नहीं आया कि वो कैसे आ सकते। तो बहरहाल गए, भागे भागे, तो मालूम हुआ वाकई इब्न सफ़ी साहब खड़े हैं, उनके हाथ में कुछ कार्ड थे। कहने लगे कि यार मुझे मालूम है तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, मगर ये बेटी थी, शायद बेटी की शादी थी। तशरीफ़ रखते हैं। हाँ अच्छा, तो उनकी शादी का कहा, और ये तुम्हारे बिल्कुल घर के सामने जो संगम पैलेस शादी हाल है इसमें शादी है, तो तुम्हें इतनी ज़हमत होगी कि ये सड़क क्रॉस करनी पड़ेगी, तो तुम आ जाना। अब इतनी शर्मिंदगी हुई मैं आपको बता नहीं सकता। तो वो उनकी बड़ाई थी, अजमत थी कि वो तशरीफ़ लाए, और ये कि उस तकद्दुर को उन्होंने इस तरह से दूर किया। तो भाई वो तो एक हॉट केक थे, और ये कि हमने उनकी मकबूलियत का आलम यहाँ कराची में देखा कि वो सुबह से ऐलान हो जाता था कि आज सदर मेरीगल बस स्टॉप पर तकसीम होती थी उनकी किताबों की, और वो कैसा शोर मचता था और सब आकर जमा हो जाते थे, और वो फ़ौरन ख़त्म हो जाती थी। यानी मुझे याद है कि मुझे बताया गया था कि 14,000 कापियाँ आई थी और वो ख़त्म हो गई। तो ये मैंने नहीं देखा पहले इस तरह उर्दू में। अब हम लोग रिसाले वगैरह किताबें छापते थे, उनकी इशाअतें बहुत कम होती हैं, और हमने एक सिलसिला शुरू किया था अदबी, इल्मी अदबी पर्चे का, इंशा के नाम से। तो हमने लाख कोशिश कर ली, वो 1250 से नहीं बढ़ा, तरह तरह से। तो फिर हमने उसे आलमी डाइजेस्ट किया, तो वो 4000 हो गया। फिर हमने कुछ और उसमें कहानियाँ ऐसी शुरू की, बेजार लखनवी साहब की सिलसिलेवार, हकीम बुढ़न, काली माई, अगिया बेताल वगैरह। तो उसकी इशाअत जब मैंने वहाँ से अलहदा हुआ तो उसकी इशाअत 20,000 हो गई थी। तो फिर वो मैंने अपना पर्चा निकाला सबरंग, और कोशिश यही रही कि इब्न सफ़ी साहब किसी तरह उसमें लिखें,
मगर ये मुमकिन नहीं हुआ अच्छा कि उनकी तबीयत भी कुछ ख़राब हो गई। अच्छा, मेरा इस पे एक सवाल है और वो ये है कि इब्न सफ़ी का जो जॉनरा है वो हम लोग जैसे जो बात अहमद सफ़ी साहब ने शुरू में की उसे हम किस तरीके से समझें, क्योंकि उसमें एक एडवेंचर स्टोरीज़ का भी पहलू है, उसके अंदर एक डिटेक्टिव फिक्शन का भी पहलू है और वो उससे बढ़ के भी कुछ चीज़ है। और ख़ास तौर पे जो उनकी बात मुझे मुनफरिद लगी और जब मैंने तर्जुमा किया जो चीज़ मुझे और भी वाज़ेह हो गई वो उनकी ज़बान थी। और वो ज़बान अदबी जो आपकी बात जो थी, जो आपने फॉर्मलिस्ट क्रिटिक्स का जो तज़किरा किया रोमन जैकबसन और विक्टर श्लॉफ्स्की, और वो ये बात बुनियादी कहते हैं कि अदब की ख़ास बात यह है कि उसकी ज़बान जो है इट सेल्फ कॉन्शियसली अटेंड्स टू इट सेल्फ। तो इब्न सफ़ी का ये पहलू बहुत अहम है, तो आप लोग इस चीज़ को कैसे देखते हैं? नहीं, असल में मसला यही है कि इब्न सफ़ी साहब मुनफरिद यूँ थे कि वो बहुत अच्छा लिखते थे, बड़ी रवानी, शगुफ्तगी, शोखी, उन्हें पढ़ने को जी चाहता था। देखिए कहानी जो है उर्दू यानी वो अदब की सबसे मुश्किल सिन्फ कहानी है, इसमें कोई शुबा नहीं। और कहानी की सबसे मुश्किल चीज़ जासूसी अदब या क्राइम पर लिखना है, ये बहुत मुश्किल काम है। तो एक तो सलाहियत होती है खुदादाद के कहानियाँ उतरती हैं जैसे इब्न सफ़ी साहब पर उतरती थी। दूसरे ये कि वो कहानियाँ जो उतरती हैं वो किसी आम आदमी पे भी उतर सकती हैं। मसला ये है कि उस कहानी को लिबास कौन पहनाए। तो वो इब्न सफ़ी साहब की खूबी थी कि वो कि जिस ढंग से, जिस खूबी से, जिस उम्दगी से, जिस निफासत से वो उसे कहानी के पैराए में ढालते थे। मैं इधर खालिद जावेद साहब से पूछना चाहता हूँ सवाल कि ये जो कहानी उतरने की बात है और कहानी बनाने की बात है, आप खुद कहानी का मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि रिवायती माने में मैं उनको जासूसी अदीब मानता ही नहीं हूँ। जासूसी अदीब बुरा अदीब नहीं होता। नहीं, बुरा नहीं, मैं उनको मगर मानता नहीं हूँ। अच्छे बुरे का कोई यहाँ बिल्कुल कोई भी सवाल नहीं है, उर्दू में लेकिन मैं इनको नहीं मानता। हाँ ठीक है, तो आप बताइए आप क्या मानते हैं? दूसरे जासूसी अदीब हैं हाँ उर्दू के अंदर, फिर उनके अलावा क्या दूसरा जासूसी अदीब कोई क्यों नहीं पैदा हुआ, ये आप बताइए। क्योंकि जो भी लिखे गए तो वो लोग कहाँ हैं? बात ये नहीं है, बात ये है कि एक तो ये कि उनकी बेमिसाल किरदार निगारी, दूसरी चीज़ ये कि ह्यूमर और विट, और जो माफ़ कीजिएगा कि पहली बार ऐसा विट यानी शफीकुर रहमान के बाद इनफरादी नौइयत का विट है ये, यानी जो हिस्से मज़ा है उनकी पंचायती बिल्कुल नौइयत की नहीं है, हम लेके नहीं करते हैं वो बात, उनके सिचुएशन से मज़ा पैदा करते थे वो पूरा का पूरा। और जो कुछ भी यानी जो कुछ होता था उनके यहाँ वो बिल्कुल उस सस्पेंस तो है ही नहीं उनके यहाँ। सस्पेंस अगर हो तो फिर सस्पेंस के लिए तो एक साहब थे मसूद जावेद हमारे यहाँ बहुत दिखा करते थे। वाक़े की हैबतनाकी उनके यहाँ बिल्कुल नहीं थी। मुझे बिल्कुल याद नहीं कि कोई नावल उनका ऐसा हो जो कि बहुत ज़्यादा हैबतनाक नावल हो। हैबतनाक नावल बिल्कुल नहीं थे, जबकि हैबतनाक नावल भी उनके ज़माने के अंदर बिका करते थे। सस्पेंस नहीं होता था, बल्कि एक दिलचस्प किस्म की सिचुएशन पैदा होती थी, एक ख़ास किस्म की इंसानी यानी सूरत हाल पैदा होती थी। और ज़्यादातर फरीदी हमीद के जो नावल हैं वो आप ये देखिए कि हमीद से ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो हमीद से शुरू होते हैं। हमीद किसी ना किसी एक ऐसी मतलब सिचुएशन के अंदर फंस जाते हैं और उसके बाद फरीदी तो बहुत आखिर में, और ज़्यादातर ये कि मेकअप के ज़रिए आके एक रीजनिंग मशीन की तरह वो सब में। बात दूसरी ये है कि जो ख़ास किरदार निगारी है उनकी, जो ऐसा किरदार जिसने उनको वाकई बेमिसाल बना दिया, वो उनका किरदार असल में इमरान का किरदार है। और इमरान के किरदार का जो हिमाकत का फ़लसफ़ा है उसका, मैंने अभी देखा कहीं पर कि एक डच फ़िलासफ़र गुजरा है, उसने 1502 में एक किताब लिखी इन द प्रेज ऑफ फॉली, यानी हिमाकत की तारीफ़ में, और थॉमस मूर के साथ उसका डायलॉग है। तो हिमाकत की जो एक जिसको कहते हैं कि एक खुश्क मज़ा, एक ड्राई विट, उस पर उसने बात की है कि हिमाकत का भी एक फ़लसफ़ा हो सकता है। और उसके ज़रिए उसने पूरी दुनिया के ऊपर तंज़ किया और दुनिया में फैली हुई जो एब्सर्डिटी है, पूरी की पूरी एब्सर्डिटी, बेमानवियत, उसको कहीं उजागर करने की कोशिश की। आप अगर देखें तो मुल्ला नसरुद्दीन का जो किरदार है, जो कि तुर्की फ़िलासफ़र हैं, उनके यहाँ भी जितनी भी दानिशवरी है, कोई भी हिकमत अमली है, वो पहले जो है हिमाकत से शुरू होती है कहीं ना कहीं, यानी हिमाकत की भी एक दानिशवराना रिवायत है। तो अगर आप इमरान का किरदार देखें, इमरान का आप वो देखें हंसाने वाली बात हिमाकत में देखें, और आप हमीद का देखें तो हमीद का मज़ा तो आम मज़ा है,
لیکن عمران کا مزہ جو ہے وہ عام مزہ نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں، وہ چونکہ حماقت کے فلسفے کا قائل ہے. یہ 2-3 چیزیں جو ہیں وہ ان کے ذہنی افق کو بہت بڑا کر دیتی ہیں. نہیں، اور یہ بات آپ کی بہت اہم ہے، اور یہ بات نئی بات بھی ہے کہ اس کو آپ اگر ملا نصیر الدین کے کردار سے جا کے ملائیں. میں نے اس کو دیکھا اس کو کہ بعد میں، یعنی کہ یہ کہ ابن صفی کو جب مطلب ہم لوگ پڑھتے تھے، میں نے تو ابن صفی کو بالکل نہیں پڑھا اس طرح سے، میں نے تو سنا ہے پہلے، یعنی 5-6 سال کی عمر میں میرے والد مجھے لے کے بٹھا کے ابن صفی کے ناول پڑھ کر سنایا کرتے تھے. تو میں تو خون میں میرے شامل ہو گئے. فریدی حمید عمران، اس وقت ابن صفی کو چاہنے کی میری دوسری وجوہات تھیں. ٹین ایجر جب میں ہوا اس میں دوسری وجوہات ہیں. آج ابن صفی کو جو میں اتنا پیار کرتا ہوں یا جا ان کو اتنا زیادہ لائک کرتا ہوں، آج میری دوسری وجوہات ہیں. میں انہی دوسری وجوہات کے حوالے سے بات کروں گا. احمد صفی صاحب، آپ کی نظر میں جو یہ ژانرا کا مسئلہ ہے، اور یہ کہ وہ آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، اور ان کی زبان کی صحت پہ تو ہم سب پکڑے جاتے تھے گھر میں، تو اس کی تو کوئی بات ہی نہیں. اور یعنی ان پہ میں کیا عرض کروں گا. فراق گورکھپوری صاحب نے مضمون لکھا ان کی زبان پہ، اور انہوں نے ان کی جو باریکیاں تھیں زبان کی اس کے اوپر بات کی، بلکہ جس چیز پہ انہوں نے اعتراض کیا ان کی زبان پہ تو اس کا بھی جواب انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ لکھا کہ وہ لکھتے تھے سلواتیں سنانا ہمیشہ سین سے لکھا کرتے تھے. تو مجنو گورکھپوری صاحب نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، سلواتیں تو سواد سے ہوتی ہیں، تو آپ یہ سلوات سین سے کیوں لکھا کرتے؟ تو اس کا جواب پھر ایک پیشرس میں انہوں نے دیا تھا. ان کے پیشرس بہت مشہور ہیں تو جو فارورڈ ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی سلواتیں یقیناً سواد سے ہوتی ہیں، لیکن چونکہ اس کا ایک جو پہلو نکلتا ہے وہ سلوات بر آل محمد نکلتا ہے، تو میں کبھی سواد سے نہیں لکھوں گا، میں سین سے لکھوں گا. تو اس ادب میں انہوں نے اپنی زبان بھی بدلی، لیکن جب بدلی تو پورے مدلل طریقے سے، اور وہ فراق گورکھپوری صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. تو یعنی زبان وہاں تک، اور پھر وہ زبان اس کا مطلب وہ وقت سے آگے نکل گئی، ٹائم لیس ہو گئی، آفاقی ہو گئی. وجہ یہ کہ ابھی آپ نے کچھ عمروں کا ذکر کیا، میرے بھی بال سفید ہیں تو میں اس لیے گھبراتا ہوں عمروں کا ذکر کرتے ہوئے، مگر یہ تھا کہ مطلب ایک نسل تھی جس نے ان کو پڑھا، پھر دوسری نسل تھی جس نے پڑھا، اور تیسری. اس وقت اگر آپ کو گواہی چاہیے کہ کوئی کیا آج کی نسل ان کو پڑھ رہی ہے، تو میرا خیال ہے فیس بک از دا لیٹسٹ ایڈوانٹ. فیس بک سے زیادہ تو کوئی ابھی نئی چیز ہے ہی نہیں، سارے لوگ اس میں ہیں. بہت سارے جہاں فرسٹ ان کے لیے ہیں تو ان کا ایک فیس بک پیج بھی بنایا گیا، بچوں نے، ہماری خاندان کے بچوں نے بنائے، یہاں کچھ بیٹھے ہیں جو اس پہ ہوتے ہیں، تو انہوں نے وہ بنایا. آج اس پہ 2-2.5 ہزار لوگ ہیں، اور ان کی ایوریج ایج جو ہے وہ 20 سال ہے. یعنی وہ لوگ جو ان کے انتقال کے 10 سال بعد پیدا ہوئے. اور یہاں ایک صاحب کھڑے ہیں، ریسرچر ہیں، چپ چاپ تصویریں کھینچ رہے، راشد اشرف صاحب. ان کا مضمون بھی ہے، ایک قلم کا قرض انہوں نے لکھا تھا اور وہ بڑا مشہور ہوا اور سب تھا. تو انہوں نے شروع وہی کیا کہ ان کے انتقال کے بعد پیدا ہوئے یہ، اور انہوں نے ان سے محبت کی اور ان کے جڑوں میں اترے ہوئے ہیں کہ آپ ان سے. اور جب یہ اور جاوید صاحب جب بات کر رہے ہیں تو مطلب میں ہٹ جاتا ہوں سائڈ میں کہ اب اس وقت جس لیول پہ بات ہو رہی ہے وہ اتنی گہرائی میں ہے کہ مجھے اتنا نہیں علم ہے، میں پڑھا ہے اتنا نہیں پڑھا. تو وہ چیز جو ہے وہ، تو اس میں یہ چیز میرے لیے بھی بہت اہم ہے. اور اس سے جو اس کا ٹائٹل ہے اس سے مجھے اختلاف بھی اس طریقے سے ہے کہ تو پھر ریبرتھ تو نہ ہوئی نا، تو وہ تو سلسلہ ابھی تک جاری ہے. ایک سلسلہ، اور یہ بات میں اگر سیریس لٹریچر میں ہو رہی ہے. ہاں، ہماری کوشش سیریس لٹریچر میں لے آنے کی ہے. بات یہ کہ میرا تعلق یونیورسٹی سے، صحیح، میں وہاں دہلی کی جامعہ ملیہ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، اور بہت باتیں یہ ہوتی رہیں کہ صاحب ان پہ ایم فل کرائیے، پی ایچ ڈی کرائیے. اتنا آسان نہیں تھا، ہو نہ سکا کبھی. اب کیونکہ ایک بہت لمبی پروسیس ہوتی ہے اس کے لیے، بورڈ آف اسٹڈی کی میٹنگ ہوتی ہیں، ان میں بیٹھنا پڑتا ہے، ان میں بہت سے لوگوں کو جواب دینا ہوتے ہیں، ان کو سمجھانا پڑتا ہے. تو ہم نے اگر کسی اسٹوڈنٹ کو تیار کر لیا، کوئی ان کو بہت یعنی ان کا فین ہے، مداح ہے، اور وہ چاہتا ہے کرنا، لیکن پھر بھی یہ ہوتا تھا کہ اس کو یہ موضوع چنانے کے لیے دیا ہی نہیں جاتا تھا. تو یہ کوشش میری رہی وہاں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں جانے کے بعد کہ میں نے بورڈ آف اسٹڈیز میں بحثیں کی ہیں، اور میں نے ان کے یعنی کہ میں نے چاہا کہ اس طرح محفوظ ہوں گے. یعنی صرف مقبول ہونے سے کام نہیں بنے گا نا، مطلب مقبول تو شاہ رخ خان بھی ہوتے ہیں کبھی، ایسا ہے سنیل گواسکر بھی ہوتے ہیں، وہ نہیں. مطلب ہم کو یہ تھا چاہیے کہ لائبریری کے اندر جرنلس ہوں ان کے اوپر، اور آگے آنے والی نسلیں ان پہ کام کریں اور نئے طرح سے ان کو دیکھیں. تو اس کے لیے ایک تو ایم فل میرے انڈر میں مکمل ہونے جا رہا ہے، ایک پی ایچ ڈی. اور اب اس کو دیکھتے یعنی جامعہ ملیہ سے یہ چیز آگے بڑھ گئی، اور دہلی یونیورسٹی کے اندر بھی 2 لوگوں نے
ان کے مطلب مختلف یعنی کہنا چاہیے ڈائمینشنز پہ جہاد کے اوپر پی ایچ ڈی کیا, اور جی این یو میں بھی یہ سلسلہ, اور ساتھ میں حیدرآباد میں بھی بہت یعنی, اور یہ سلسلہ میں آپ کو بتاؤں, اگر میری اس میں خود تعریف کا پہلو نہیں لیکن تھوڑا سا جذباتی ہو جاؤں گا کہ وہ جو مضمون میں نے وہ ایک میں نے ابن صفی پہ مضمون لکھا ہے 2006 کے اندر, اور موقع مجھے ایسے ملا کہ اردو اکیڈمی جو تھی دلی کی, اس نے ایک سیمینار کیا, یعنی پاپولر لٹریچر پہ سیمینار تھا. تو لوگوں نے مختلف انداز سے پاپولر لٹریچر, تو ظاہر ہے کہ گلشن نندا اور عادل رشید اور بہت سے لوگ تھے, سبھی کے بارے میں لکھا, اور ایک وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک حصہ ہے ہمارے ادب کا اور اس کے اوپر بھی لکھا جانا چاہیے. میں نے یہ سوچا کہ میں تو ابن صفی پہ لکھوں گا. لوگوں نے بڑا خیر مقدم کیا, میں نے بہت لمبا پرچہ وہ لکھا, وہ آپ کے پاس موجود ہے, میرے پاس یہاں پر موجود ہے. وہ پرچہ میں لے کر بھی یہاں آیا ہوں, چونکہ وہ بنیاد اس پرچے کے بعد یونیورسٹی کے جو کہنا چاہیے سقہ قسم کے حضرات تھے, جو کہ ان کے ناولوں کو چھپ چھپ کے پڑھتے تھے, کبھی تسلیم نہیں کرتے تھے, تکیے کے نیچے رکھا رہتا تھا. بعد میں ان کے بھید کھلنے لگے کہ کیسے کیسے بڑے لوگ ان کو پسند کرتے تھے, لیکن ان کے اپنے اپنے تعصبات تھے. وہ تعصبات کی دیوار کو توڑنا اتنا آسان کام نہیں تھا. یہ بہت اہم بات ہے. میں ادھر شیرشاہ سید صاحب سے, ہاں شیرشاہ سید صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو ری برتھ کی بات ہے, کہ اصل میں آپ کی نظر میں ری برتھ ہو رہا ہے یا پھر یہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ری برتھ ہو رہا ہے. میں جاوید صاحب کی بالکل بات صحیح ہے کہ اس کو مین ادب میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس میں تھوڑی سی ایک بات میں اور عرض کرنا چاہوں گا کہ لوگ بہت سی باتیں کریں گے, لیکن جو شکیل صاحب نے فرمایا کہ ان پہ کہانیاں اترتی تھیں اور کردار اترتے تھے. اب مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا, مجھے بہت دنوں بعد پتہ لگا کہ انہوں نے تو کہیں باہر کا کوئی سفر نہیں کیا. اب ان کے جو سوئٹزرلینڈ کے بارے میں اور جو علاقے ہیں ان علاقوں کے بارے میں جو انہوں نے جغرافیہ بیان کیا ہے اور ریڈ انڈینز کے بارے میں بیان کیا ہے, وہ تو آدمی حیران رہ جاتا ہے. اور یہ جو کردار ہیں, بوگا صاحب ہیں اور سنگھی صاحب ہیں اور تھریسیا بمبل بھی ہیں, اب یہ جو ناروتا ہیں, ٹیوڈا ہیں, مطلب یہ کیسے بن گئے اور کہاں سے اترے, اور ان کا مطلب ایک کردار اگر ہے تو اسی طرح کا دوسرا کردار نہیں بنا. اب یہ سنگھی صاحب جو ہیں عمران سے بھی بھیڑ گئے اور ایک دوسری جگہ پر فریدی کے پاس بھی پہنچ گئے. وہ تو الگ الگ ہیں, الگ الگ ناولوں میں. مجرم ہے وہاں بھی پہنچ گئے, یہاں بھی پہنچ گئے, لیکن ان کو جس طرح سے ڈیل کیا انہوں نے, فریدی نے اور حمیدی صاحب نے ویسے ہی ڈیل کیا ہے. الگ الگ ہے. اور عمران کے ساتھ بالکل دوسرا رشتہ بنا لیتا ہے, بالکل ٹوٹل وہ اس کے چچا ہیں, عمران کے چچا ہیں اور فریدی سے خوفزدہ ہے. تو یہ جو کہانی کا ہے, اور یہ آپ کی بات بالکل درست ہے, جو لوگ تکیے کے پیچھے چھپ چھپ کے پڑھتے تھے ان کو یہی باتیں پسند تھیں. نہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے بہت سے اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا. پہلا اعتراض تو یہ تھا کہ صاحب وہ تو بالکل مغربی جو جاسوسی ناول ہیں ان کو بیٹھ کے ایک ناول پڑھتے ہیں وہاں پہ اور اس کا چربہ ہوتا ہے صاحب, وہ تو بالکل کچھ نہیں. تو ایک تو یہ کہ ہے ہی نہیں مغربی ناول کہیں سے کہیں تک. مشرق کی جتنی مطلب روایت ہے ہماری چلی آ رہی ہے, کلاسیکل روایت, اس کو دوبارہ سے گویا اس کو ریوائیو کیا ہے. ہمارے یہاں مثنوی پہلے سے موجود ہے, ہمارے یہاں قصہ گوئی ہے, ہمارے یہاں داستانیں ہیں, طلسم ہوشربہ ہے ہمارے یہاں, یہ ساری چیزیں ہیں. ان ساری چیزوں کے اگر آپ دیکھیں تو بار بار لوٹ کے ان کے ایسے وہ جو ان کا ناول ہے دھواں اٹھ رہا تھا, اس میں ایک چوہا ہے جو کہ خاموشی سے آ کے نوٹوں کا پیکٹ یہاں سے لے کے وہاں لے آتا ہے. اب وہ چوہا یاد کریے آپ, وہ ان کی خاص مشہور ہے نا داستان, ہاں میں نام بھول رہا ہوں, گل بقولی میں باقاعدہ چوہا, بولنے والا بندر موجود ہے, بولنے والا طوطا موجود ہے. یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ پوری, اسی لیے میں اچھا دوسری بات یہ کہ پھر مجھ سے کہا کہ ہاں صاحب علم صفی پڑھ تو لیتے ہیں, بڑا ادب وہ ہوتا ہے جس کو کہ ہم بار بار پڑھتے ہیں. یہ ایسا ہوا کہ رائندر یادو ایک صاحب وہاں ہندی کے بہت مشہور ادیب ہیں, بہت ہی مشہور, یہاں بھی لوگ واقف ہوں گے, ان سے کسی نے انٹرویو کیا تھا کہ آپ کے خیال میں بڑا ادب کون سا ہوتا ہے. انہوں نے کہا بڑا ادب وہ جس کو ہم بار بار پڑھیں, مثلا دوستویسکی, ٹالسٹائے, پریم چند وغیرہ وغیرہ. تو اس انٹرویو کرنے والے نے ان سے پوچھا کہ صاحب بار بار تو ہم ابن صفی کو بھی پڑھتے ہیں, دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا تھا اس نے دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا تھا, اس نے کہا کہ بار بار تو ہم ابن صفی کو بھی پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا وہ کچھ وہ ہکلائے, اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم ان کا وہ ایک ہی ناول بار بار نہیں پڑھ سکتے. یہ جو جواب تھا اس نے مجھے چونکا دیا. وہاں سے جو ابھی آپ نے سوال کیا تھا, میں نے کہا کہ ایک ناول ہے کہاں, وہ تو مہاکاویہ ہے, وہ تو ایپک ہے. جب ایک ہی کردار ہیں
اور ان کرداروں کی پوری طرح سے نشو و نما ہو رہی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ عمران شروع کے اندر زیادہ ہنساتا ہے, بیچ میں جا کے تھوڑا میچور ہوتا ہے, آخری ناول تک آتے آتے تو اس کا بالکل یہ لگتا ہے کہ عمران سنجیدہ ہو گئے, فریدی بھی کچھ زیادہ سنجیدہ ہو گئے, بلکہ عمران تو اداس سے ہو گئے. یہ میرے کچھ اپنے ذاتی خیالات ہیں جو میں محسوس کرتا ہوں. تو کیا ہے کہ جب آپ کے ایک ہی کردار ہے مستقل نوعیت کے, تو اور ایک باقاعدہ سلسلہ بھی کسی چیز کے ساتھ ہے, تو گویا یہ تو ایک ایپک ہے پورا کا پورا. تو ایک ناول کہاں ہے, آپ بیچ میں تو کہیں سے بھی اٹھا لیجئے. دوسری بات یہ کہ دوستویسکی, ٹالسٹائے, کسی کا بھی کوئی ناول پورا نہیں پڑھتے ہیں بار بار. بڑے ادب کی پہچان تو ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ کہیں سے بھی اٹھائیے اور وہ ہمیں اپنی گرفت میں لے لیتا ہے. میں تو مطلب ایسے پڑھتا ہوں کم از کم. غالب کا پورا دیوان میں شروع سے نہیں شروع کرتا ہوں کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا, یہاں سے نہیں پڑھتا ہوں کہ نقش فریادی ہے, بیچ میں سے کہیں سے بھی پڑھا ٹھیک ہے. آپ کا یہ کہ ترین ہوش ربا بھی کون شروع سے پڑھتا ہے بھائی, جو بھی بیچ میں آ گیا پڑھتا ہے. تو وہ میں نے باقاعدہ لکھ کے جواب دیے ان لوگوں کو, تمام چیزیں ہوئیں, تب یہ باتیں ہوئی ہیں کہ وہاں پہ اس طرح سے کام ہونے لگا. اور میری کوشش یہی ہے کہ ابن صفی کے مقام کا صحیح معنوں میں ہم لوگوں کو انصاف کرنا چاہیے, تعین کرنا چاہیے. میری کوشش یہ ہے. مقبولیت ہے, کتنی مقبولیت ہے, کتنی پاپولرٹی ہے, اس سے یہ باتیں بہت ہو چکی سر. میرا خیال ہے یہ ایک اچھا وقت ہے, ہم آڈینس کی طرف چلتے ہیں. آڈینس کے سوالات, مائک کین یو پاس اٹ آن. اوکے, آپ پہلا سوال پوچھ لیجیے. انہیں دے دیجیے. تھینک یو ویری مچ. سوالات اپنے تھوڑے مختصر رکھیے گا, کوشش کیجیے گا سوال ہو, کامنٹ نہ ہو. تھینک یو. جی, یہ عمران سیریز ٹیلی ویژن پہ کیوں نہیں آیا, اس کے ٹیلی ویژن رائٹس یا فلم رائٹس؟ اچھا, ایک رومر میں نے انٹرنیٹ پہ پڑھا تھا کہ یہ ہالی ووڈ میں بھی ایک آپشن کے لیے کنسیڈر ہوا تھا سیریز بننے کے لیے. آئی ڈونٹ نو اف دیٹس ٹرو. یہ اس کے اوپر بھی کامنٹ کر دیں. اور دوسرا یہ کہ ٹیلی ویژن پہ کیوں نہیں آیا, اور اگر آپ کی فیملی انٹرسٹڈ ہے تو وہ کس طرح آ سکتا ہے؟ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کسی نے کوشش نہیں کی, رائٹ. کئی لوگ ابھی قریب کی بات کریں تو پچھلے 2-3 سالوں میں 2-3 بڑے نام سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض, ایز فیملی کوئی اعتراض نہیں رہا. ہم نے کہا ٹھیک ہے کریں اس کو, اور بس اس کی صحت کا خیال رکھا جائے کہ اس کو مست نہ کر دیا جائے. بعض دفعہ ڈرامائی تشکیل کرتے وقت بہت بڑے ڈرامے ہو جاتے ہیں, تو وہ روک دیے جائیں اور وہ نہ ہوں. تو اس کو جب وہ کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ کچھ شاید ٹیکنیکس میں مارے جاتے ہیں یا کیا ہوتا ہے کہ کئی نام آگے بڑھے اور وہ پیچھے ہٹ گئے. ایک ڈرامہ 77 کے الیکشن کے درمیان ریکارڈ ہوا تھا, جب الیکشن 77 ہو رہے تھے, بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا. تو اس وقت ڈاکٹر دعاگو کو قسط وار کر کے اور ایک ایوریجڈ ورژن شاید حمید کاشمیری صاحب نے اس کو ڈرامائی تشکیل کی تھی, لیکن وہ بوجوہ ایئر نہیں کیا گیا تھا اور وہ ڈبہ کر دیا گیا تھا اس وقت, کیونکہ اس میں کچھ پولیٹیکل کانوٹیشن شامل کر دی گئی تھی جس وقت اس کی ڈرامائی تشکیل ہوئی. تو وہ پھر اس وقت نہیں نشر ہو سکا, اور اس کے بعد میں ڈھونڈتے رہے تو وہ پھر اس کو کبھی کنورٹ نہیں کیا گیا VTR سے VCR یا ڈسک پہ, تو وہ ختم ہو گیا. لیکن اس وقت جو ہے کوئی ایسی مطلب 2-3 لوگوں کو یہاں پہ اجازت دی تھی, اور ہے ان کے پاس وہ لیٹرز موجود ہیں کہ اگر اف دے وانٹ ٹو ٹرائی, وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. ایک نوجوانوں کا گروپ ہے جو ناپا سے فارغ ہوئے ہیں, وہ غریبہ مئو قسم کا ان کا کام ہے. وہ کوئی بہت بڑا بجٹ یا کوئی وہ لے کے نہیں آئے, مگر ان کے پاس محبت ہے. وہ لوگ پڑھ رہے ہیں اور اس کے اوپر کچھ ریسرچ کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آدھا پونا نہیں کریں گے. ینگ بچے ہیں, ان کو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں مختلف ڈراموں میں, نام نہیں لوں گا میں ان کا, لیکن وہ کوشش میں ہیں, اور وہ کچھ چیز اگر آئے گی تو مجھے لگ رہا ہے وہ ایسے ہی آئے گی, کیونکہ اس کے لیے محبت درکار ہے. وہ نہیں ہو رہا. وہاں انڈیا میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے 2 پروفیسرز ہیں, اور وہ اسی ڈرامہ اور اس کے ہیں, ان کو بھی اجازت دی ہے. وہ دوردرشن کے لیے کرنا چاہتے ہیں, لیکن ابھی تک شاہد صاحب ہیں, ڈاکٹر شاہد صاحب ہیں ماس کمیونیکیشن کے, اور کیا سورج رائنا صاحب ہیں. تو ان کو بھی اجازت یا وہ پروانہ جو چاہیے وہ موجود ہے. ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں, لیکن وہ باوجود وہی ٹیکنیکل پرابلمس کی وجہ سے شاید ابھی تک نہیں کر پائے ہیں. اچھا, اب کین وی موو آن؟ آئی ایم سوری, کیونکہ وقت کم ہے. آئی ایم سوری اباؤٹ دس. میں یہ کو لے لیں, پھر آپ کے پاس آ جائیں.
جی میرا یہ سوال ہے کہ اب ابن صفی کا شعری ادب میں بھی کافی کام ہے، لیکن اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی ہے اب تک. تو احمد صفی صاحب آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے ان کے شعری ادب کے لحاظ سے؟ اپنے شعری ادب کے بارے میں تو انہوں نے سمرائز کیا ایک شعر میں، جو کہہ گئے وہی ٹھہرا ہمارا فن اسرار، جو کہہ گئے وہی ٹھہرا ہمارا فن اسرار، جو کہہ نہ پائے نہ جانے وہ چیز کیا ہوتی. اب یہ سوال بہت خطرناک ہے آپ کا، اس لیے کہ اس کا برڈن صرف میرے اوپر آ کے پڑتا ہے، کیونکہ ان کا شعری مجموعہ جو ہے وہ تیار ہے اور صرف زیور طباعت سے آراستہ ہونا ہے اس کو، اور وہ میرے کندھوں پہ، اور کچھ میرے بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں جن کے کندھوں پہ، تو ان کی مدد سے میں اس کو ضرور جلد از جلد آنا چاہتا ہوں. مجھے ابھی میں کراچی میں ہوتا تھا اور کچھ عرصے پہلے مجھے یہاں سے میں اپنے کام کے سلسلے میں لاہور موو ہونا پڑا. عین اس وقت ہوا جب میں تیار تھا کہ اب میں اس کتاب کو یہاں سے اس کو نشر کر دوں، اس کی اشاعت کر دوں، اس وقت مجھے ہونا پڑا. اس کے بعد سے میں پھر ایسا بزی ہوا کہ رہ گیا، لیکن یہ میرا وعدہ ہے انشاءاللہ جلد از جلد آپ دیکھیں گے. اور ان کا کلام مختلف رسالوں میں، حبیب علی محمد راہ طلب میں کون کسی کا، جی ہاں وہ گلوکار تو میں ہوں نہیں تحت اللفظ موجود ہے میرے. تو راہ طلب میں کون کسی کا اپنے بھی بیگانے ہیں، راہ طلب میں کون کسی کا اپنے بھی بیگانے ہیں، چاند سے مکھڑے رشک غزالہ سب جانے پہچانے ہیں. اور اف یہ تلاش حسن و حقیقت، اف یہ تلاش حسن و حقیقت کس جا ٹھہریں جائیں کہاں، اف یہ تلاش حسن و حقیقت کس جا ٹھہریں جائیں کہاں، صحن چمن میں پھول کھلے ہیں صحرا میں دیوانے ہیں، صحن چمن میں پھول کھلے ہیں صحرا میں دیوانے ہیں. اور اپنی ذات سے عشق سچا باقی سب افسانے. بالآخر تک ہار کے یارو ہم نے بھی تسلیم کیا. آپ مقطع پہ لے گئی، میں پوری سنانا چاہ رہا تھا اس لیے میں جھجک رہا تھا کہ مقطع پہ چلے گئے تو اب ختم ہو. بالآخر تک ہار کے یارو ہم نے بھی تسلیم کیا، اپنی ذات سے عشق ہے سچا باقی سب افسانے، باقی سب افسانے. یہ آگے راشد اشرف کو دے دیجئے، پھر پیچھے سے سوال لے لیں گے. ہاں راشد سوال کریں گے، ہم آپ سے پوچھیں کچھ. یہ موقف ہیں. اور جی میرا سوال بھی یہی تھا جو خاتون نے پوچھا متاع قلب و نظر کی اشاعت کے سلسلے میں، وہ آپ نے مفصل جواب دے دیا. اور پچھلے برس کی بات ہے کہ جب 31ویں برسی پہ ہم منتظر تھے کہ یہ 26 جولائی کو یہ شعری مجموعہ شائع ہو جائے گا، لیکن جیسا آپ نے کہا تو یہی امید ہے. بے تحاشا لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں میری ویب سائٹ کے تعلق سے کہ یہ کب ہو رہا ہے، تو میں چونکہ ان کو یہی کہتا ہوں بڑے عرصے سے کہ احمد صفی صاحب. راشد میں انڈر پریشر آ چکا ہوں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، بہت شکریہ. نہیں یہ بہت جلد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. ان سے سوال لیجیے. جی مجھے احمد صفی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ ایک فلم بنی تھی دھماکہ جو مولانا ہیپی نے بنائی تھی، تو ویسے تو خیر ذاتی طور پہ تو مجھے معلوم ہے کہ وہ فلم کہاں پر ہے، اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ سامعین کو بھی آپ اس میں شامل کریں کہ وہ دھماکہ کے ساتھ مطلب کیا ٹریجڈی ہوئی. اچھا پھر یہ بھی ہوا کہ لوگ یہ جو بہت مانوس کریکٹرز ہوتے ہیں تو ہر آدمی اپنے ذہن میں ان کی ایک شکل بنا لیتا ہے. جی جی. اور یہ ہوا شفیق الرحمان کو ٹیلی ویژن پہ پیش کرنے کی کوشش ہوئی تو جو شیطان کا کریکٹر تھا اور جو دوسرا کریکٹر تھا لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا اس طرح سے کہ جو انہوں نے اپنے ذہن میں ایک شکیل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بازیگر کے حوالے سے بھی یہ کوشش ہوئی کہ اس کو ٹیلی ویژن پر پیش کیا جائے، لیکن وہ بھی مطلب نہیں ہو سکی. اور شاید دھماکہ کی ناکامی کا سبب بھی یہی تھا کہ لوگوں نے وہ جو کریکٹرز تھے اس کی کوئی اپنے ذہن میں شکل بنائی ہوئی تھی. اور اب کہاں ہے وہ فلم، مطلب اگر لوگ اس کو دیکھنا چاہیں یا اس کو. عقیل بھائی 2-3 اس کے جواب ہے. تو آپ کے سوال 2-3 ہیں اس میں. ایک تو کرداروں سے متعلق ہے کہ کردار جو ہیں ان کو ہم اگر آئے وہ تو یہ پہلے یہ والا لے لیتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ آج کل پوچھا جاتا ہے کہ کوئی کردار آئے اور اس کو ہم ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں اور پھر ہمارے ذہن میں ایک امیج ہے. اس وجہ سے بہت ساری ہماری اردو ادب کی چیزیں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں، ان کی ڈرامائی تشکیل یا ان کو پردہ سیمی پہ نہیں لایا جاتا.
اب میں اس کی یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ شرلک ہومز ہے، کتنے لوگوں نے اس کو کیا، کسی نے اچھا کیا، کسی نے برا کیا، لیکن وہ آیا تو ٹھیک ہے نا. اور ہم نے ہر دفعہ اپنے ذہن کو مولڈ کر دیا، جو ٹی وی پہ شرلک ہومز چل رہی ہے وہ الگ صاحب ہیں، جو فلم میں آتے ہیں وہ الگ ہیں. پھر سب سے زیادہ جو شان کونری صاحب تھے ان کو بانڈ سمجھتے تھے کہ بس وہی بانڈ ہیں، لیکن اب تو بروک بانڈ تک آتے آتے بہت سارے بانڈز آ چکے ہیں، رائٹ. تو اور ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ہر دفعہ، کچھ نہیں پسند آتے، کچھ حتیٰ کہ یہ کہ جو ان کا چیف تھا اس کی جنس ہی بدل دی گئی، چیف ایم جو تھے وہ خاتون ہو گئیں، جس کو لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا. مطلب یہ ایک ذہنی ارتقاء ہے جو شاید ہوتا ہے اور ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اصل چیز یہ کتنی بہتر طریقے سے اس کو پروڈیوس کیا گیا. اگر آپ کو پسند آ جائے گا تو کردار جج جاتے ہیں، کردار نبھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ اس کو اپنے ذہن میں بسا لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کرداروں کا مسئلہ نہیں تھا، وہ امیج کا ہر ایک کے ذہن میں ہوتا ہے. امیج سے بڑھ کر جو ہے وہ اس کی پروڈکشن کا مسئلہ ہے. اور جو اتنے لوگ رہ جاتے ہیں بیچ میں جاتے آتے آخری مائل پہ جا کے، وہ یہیں آ کے رکتے ہیں کہ ہم اسے ہینڈل کیسے کریں، یہ بہت پھیل جاتا ہے. تو یہ تھا دھماکہ کا یہ سلسلہ ہے کہ دھماکہ شاید اپنے وقت سے پہلے بن گئی تھی. ایک یہ چیز تھی اس وقت جو تھا، جو جس قسم کی فلمیں چل رہی تھیں اس میں ایک صاحب ہوتے تھے، ایک خاتون ہوتی تھی، اور کسی نہ کسی قسم کا کوئی سلسلہ ہوتا تھا، یا جدا ہو جاتے تھے یا مل جاتے تھے یا کچھ، لیکن اس کے بعد اور کچھ نہیں تھا. یہ اس وقت جو فلم آئی تھی یہ بالکل مختلف تھی. اس میں وہ سلسلہ نہیں تھا، کیونکہ جو کردار تھے ابو کے یا جو ان کی کتابیں تھیں، اس کا تو بنیادی سلسلہ یہی ہوتا تھا کہ آپ کو وہ کہانی میں رکھتے تھے، وہ ہیرو ہیروئن والی چیز نہیں تھی وہاں. تو ایک تو یہ تھا، تو وہ شاید فلم میں ڈالنا پڑا اس طرح سے، کچھ گانے ڈالے گئے، کچھ غزلیں ڈالی گئیں، کچھ کیا گیا، تو وہ ایک الگ سلسلہ. اور دوسرا اس کی جو ٹائمنگ تھی وہ غلط تھی. بقرعید سے پہلے اس کو ریلیز کیا گیا، بقرعید پہ جو فلمیں آئیں انہوں نے اس کو ڈسپلیس کر دیا، تو اپنا ٹائم نہیں پورا کر سکی. اور پھر یہ ہوا کہ ایک دفعہ جب اتر گئی فلم تو وہ چلی گئی. تیسرا سوال آپ کا تھا اب کہاں ہے وہ، تو اس کو بنانے والے محمد حسین تالپور صاحب تھے، اور وہ فلم ساز تھے اس وقت، اور مولانا ہپی کے نام سے ان کو انٹروڈیوس کیا گیا تھا. یہ بھی ابو کی جدت تھی، ذہنی جدت کے، وہ داڑھی واڑی تھی، اور 70s کا زمانہ تھا. تو ہم شاید من حیث القوم بھی آگے پیچھے ہو رہے تھے کہ ہم ہپی ہیں کہ ہم مولانا ہیں اور ہم کس طرف ہیں. تو وہ مولانا ہپی بہت سائیکولوجیکل نام تھا، وہ دیا گیا ان کو. اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ وہ مولانا ہپی جو تھے وہ جیمسن کا کردار کر رہے تھے فلم کے اندر. جیمسن کا کردار ظفر الملک کے ساتھ اٹیچڈ ہے، جو ایک نواب زادہ ہے جو باہر سے پڑھ کے آتا ہے ملک میں، اور وہ بالکل پورٹرے کرتا ہے اس وقت کی جنریشن کی جو ذہنی کیفیت تھی، کہ وہ ہر جو پرانی چیز تھی اس سے الجھتا ہے اور اس سے بگڑتا ہے. اور ایک اینٹائی اسٹیبلشمنٹ قسم کا کردار ہے کہ اپنے چچا کی جو جائیداد تھی اس کو لات مار کے وہ اور سڑک چھاپ ہو جاتا ہے کہ یہ نہیں کروں گا میں. مطلب اپنے آپ کو کنفارمسٹ نہیں تھا، وہ اینٹائی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا تھا. اس نے کہا تھا میں، اور جمن جو اس کا نوکر تھا وہ جیمسن ہو کے اس کے ساتھ، اور دونوں ہپی تھے. یہ دونوں کردار لائے گئے. ظفر الملک کا کردار جاوید شیخ صاحب نے کیا، جو اس وقت جاوید اقبال صاحب تھے، اور ان کا ڈیبیو تھا وہ کیریکٹر. تو یہ ساری چیزیں. اور جو جیمسن جو تھے مولانا ہپی صاحب، انہوں نے یہ فلم بنائی تھی. اس کے بعد جب یہ فلم چلی گئی، مطلب پردے سے ہٹ گئی، اس کے بعد وہ بھی غائب ہو گئے، اور پھر کافی عرصے تک ان کا کوئی پتہ نہیں تھا. وہ بہت ٹرموائل میں رہے. ہی واز سندھ کے ایک وہ رئیس خاندان سے ان کا تعلق تھا. ابھی ریسنٹلی وہ مطلب ہم سے ان کا سلسلہ پھر سے ایک دفعہ جڑا ہے، اور کچھ ایسے حالات ہیں کہ وہ فلم سنا ہے کہ محفوظ ہے ریلوں کی شکل میں. اب ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ انوائرمنٹلی اس کو محفوظ رکھا گیا ہو تو وہ خراب نہ ہوئی ہوگی. اور یہ ابھی میرے دوست یہاں پہ راشد ہیں اور حنیف صاحب جو ibnsafi.info کے نام سے جو ان کی سائٹ کو مینیج کرتے ہیں، وہ یہ دونوں حضرات کوشش کر رہے ہیں. میرا خیال ہے 18 تاریخ کو ان کا ایک وزٹ ہے ان کے گاؤں میں، اور وہاں جا کے کوشش کریں گے کہ یہ فلم کو ریٹریو کر کے اور کسی فارمیٹ میں لا کے اور اس کو پھر سے واپس جن کو بلانگ کرتا ہے، یعنی ان کے چاہنے والوں کو، ان کو واپس دے دیا جائے. اس میں کوئی فیملی کا کوئی اس میں ویسا انٹرسٹ نہیں ہے کہ کوئی کمرشل انٹرسٹ یا کوئی چیز ہو، لیکن اس وقت تو جو بھی کتابیں چھپ رہی ہیں اور جو ہے وہ یہ کہ یہ چیز لوگوں تک پہنچ جائے. دیٹس آل. بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ایکسلنٹ. اور سوال ان سے ابھی سب لوگ بات کر رہے ہیں ابن صفی کی اردو کے ناولوں کا انگریزی میں ترجمے کی. میں نے خود دیکھی ہیں، بازار میں ہیں. ایک تو تھنگز آر لاسٹ ان ٹرانسلیشن. تو میں انگریزی ادب پڑھاتی ہوں تو مجھے یہ اس بات کا اچھی طرح احساس ہے.
ینگ لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، باورچی کے لیے، میرے کوک کے لیے جو پہلے ابن صفی پڑھتے تھے، میں نے 9 سال کی عمر میں پاکستان آنے کے بعد ابن صفی کو ڈسکور کیا. کوئی ہمارے ماموں چلے گئے تھے، ان کی کتابیں رکھی ہوئی تھیں اوپر، 2 چھتی کہلاتی تھی اس میں، تو وہاں سے ہم نے اٹھا کے نیچے لائے، جھاڑا جھوڑا پڑھا ساری، بہت اچھی لگی. تو 9 سال کی اگر بچی جس کو اردو نہیں آتی وہ اس کو انٹرسٹنگ محسوس کرتی ہے اس کتاب کو، تو میرے خیال میں آج کا بھی 9، 10، 11، 12 سال کا بچہ اسے اردو میں دلچسپ لگے گا. یہ کیوں نہیں دوبارہ پرنٹ ہوتی ہیں کتابیں؟ یہ سوال ہے. ہاں مطلب 2 اس کے، ایک کا تو جواب دیں گے بلال، یہ بہت کنی کترا رہے ہیں لیکن ان کو جواب دینا پڑے گا ٹرانسلیشن کے حساب سے کہ اف دیر آر تھنگس وچ آر لاسٹ، کیونکہ یہ اس تجربے سے بہت شدت سے گزرے ہیں، اور یہ ہیز بن 2 کتابیں انہوں نے ٹرانسلیٹ کی ہیں. پہلی عمران سیریز کی جو تھی خوفناک عمارت اور چٹانوں میں فائر، یہ دونوں انہوں نے ٹرانسلیٹ کی اور وہ ہم ساتھ گزرے اس میں سے، لیکن ان کا برڈن زیادہ تھا، وہ تھا. دوسری چیز یہ کہ کتابیں ابھی بھی شائع ہو رہی ہیں. نہیں، شمس العلماء فاروقی صاحب کا نہیں، وہ میں چونکہ یہ بیٹھے ہیں تو یہ کریں گے. کتابیں جو ہوئی ہیں 8 کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں، 2 انہوں نے کی. ڈاکٹر ڈریڈ سیریز کی شمس الرحمان فاروقی صاحب نے 4 کتابیں کی، وہ بلافٹ والوں نے چھاپی ہے، رینڈم ہاؤس نے چھاپی. پھر ابھی جولائی میں رینڈم ہاؤس کی 2 اور کتابیں آئی ہیں جو عمران سیریز کی دوسری بھیانک آدمی اور پراسرار چیتیں، ان کا ٹرانسلیشن ہے. دونوں یہ سب لبرٹی پہ موجود ہیں. تو اور ہندی جی ہاں، اردو میں ہے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ اردو میں موجود ہیں. ہاں یہ چیزیں اردو کی کتابیں عموماً اردو بازار میں ہی اب ملتی ہیں. بالکل بالکل جی جی. لیکن وہ اب مسئلہ یہی ہے کہ اب لبرٹی والے رکھتے نہیں ہیں اردو کی کتابیں. یہ آپ لبرٹی والوں سے بولیں، ہم سے شکایت نہیں، لیکن پرنٹ ہو رہی ہے اور یہ بالکل آپ کا ویلڈ ہے. اس کی ذمہ داری بھی میں اپنے اوپر ہی قبول کر لیتا ہوں بالکل، کیونکہ ایک بڑا جو شاید ظلم ہو گیا وہ یہ تھا کہ ہم لوگوں کو اس طرف نہیں لایا گیا. مطلب پبلشنگ بزنس میں ہم جتنے بہن بھائی تھے اور کسی کو فورس نہیں کیا گیا. ہمارا ماحول گھر کا ایسا تھا کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں کریں، جو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، صرف آپ کو مشورہ دیا جا سکتا ہے اور سمجھایا جا سکتا ہے کہ یہ باقی آپ کا. تو ہم میں سے کوئی کانشیسلی اس طرف نہیں آیا. سب یا انجینئر ڈاکٹر بن کے الگ ہو گئے، اپنے اپنے فیلڈز میں لگ گئے، اور جو ہماری بہنیں تھیں وہ بھی اپنے اپنے گھروں کی ہوئیں. اب مسئلہ یہ ہوا کہ اگر یہ بزنس کی طرح سے، کیونکہ والد بھی ہمارے جو تھے وہ بزنس مین نہیں تھے، انہوں نے صرف لکھا اور لکھ کے لوگوں تک پہنچایا. اب جو یہ شروع ہوا ہے سلسلہ تو اس میں ڈسٹریبیوشن کی بہت زیادہ مارکیٹ کی جو ٹیکنکس میں جو بتا رہا ہوں آپ کو کہ فیس بک پہ اگر میں دیکھتا ہوں کہ 2000 سے زائد ایسے بچے موجود ہیں جو اب پڑھ رہے ہیں اور پیشنیٹ ہیں اباؤٹ اٹ. مطلب باقاعدہ لوگ آپس میں بحثیں کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور مضامین لکھ رہے ہیں اور سب. تو اس کا مطلب ہے دیر آؤٹ دیئر پیپل جو شاید فیس بک پہ نہ ہوں. ہاں زیادہ بچے ہیں. اور بالکل ہاں، اور یہ کوئی بات نہیں ہے بولی کسی نے کہ ابن صفی جو ہے یہ ان کا سائنس فکشن سے بھی کچھ تھا. بالکل بالکل جی بالکل مینشن ہی نہیں کرتا. آئی تھنک ہی واز اے مین، سوری، وہ اس زمانے میں لکھ رہے تھے جو اپنے وقت سے بہت آگے نکل گئے تھے. اس کتابوں کو اگر ہم ذرا اٹریکٹیو کورز کے ساتھ، ہاں یہ بالکل بالکل ہے، یہ بہت ضروری ہے. اچھا، کین وی موو آن؟ تھینک یو تھینک یو تھینک یو. اور کوئی سوال ہے؟ آپ کچھ پوچھ رہے ہیں؟ ہاں سب سے پہلے ہاتھ انہوں نے اٹھایا تھا. نارملی میں شکیل عدیل رضا صاحب سے چاہوں گا کہ وہ جواب دیں. نارملی جو مغرب میں جو ادب نظر آتا ہے جاسوسی یا ایڈونچر کا یا سسپینس کا یا اردو میں بھی کچھ ہے، اس میں ایک تو فیمینن پہلو بہت آتا ہے کہ خواتین کا تذکرہ اور تھوڑا سا سیکشول یا اس طرح سے فوش نگاری کے زمرے وغیرہ میں. لیکن اگر ہم عمران سیریز کا اگر ہم وہ دیکھتے ہیں، مطلب آپ اس میں اس زمانے میں چونکہ وہ پڑھنے پہ پابندی الگ تھی، لیکن اس میں بھی اس قسم کا کوئی پہلو نہیں ملتا. اس کو آپ زبان کے حوالے سے کس طرح دیکھتے ہیں؟ زبان کے اعتبار سے ابن صفی کے ناولوں نہیں، وہ سیکس کے پہلو کی بات کر رہے ہیں. نہ وہ یہ ہے کہ یہ کون سا سوال ہے؟ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. آپ لوگ ذرا خاموش ہو جائیں گے. ایکسکیوز می. تھینک یو.
تو اب یہ کہ یہ تو تقریباً فکشن میں ہر جگہ ہے کہ عورت سے ایک دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور عورت کو بھی غالباً خود سے ہوتی ہے. تو یہ ابن صفی صاحب کے یہاں تو یہ بہت کم تھا. ہاں ہاں اس طریقے سے نہیں تھا, لیکن وہاں پر یورپ میں زیادہ ہے. یورپ میں یوں بھی عام کہانیوں میں زیادہ ہے, لیکن دوسری جو کہانیاں ہیں وہاں پر عورت کا ذکر بہت آتا ہے. ہمارے یہاں ذرا کم آتا ہے. تو وہ ہماری روایت کے مطابق ہے, اور ابن صفی صاحب تو بڑے روایتی آدمی تھے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ابن صفی صاحب یورپ کی کوئی نقل نہیں کرتے تھے, ان کی اپنی ایک چیز تھی, یعنی وہ ایک مشرقی تحریریں ہیں, اور یعنی کرائم اور ڈیٹیکشن یہ مشرقی انداز میں لکھا گیا ہے. یہ ان کا کارنامہ تھا, اور وہ اس کام میں سب سے پہلے تھے اور سب سے آخر تھے. کہتے ہیں کہ خلا پر ہو جاتا ہے یا خلا پر نہیں ہوتا, ان کا خلا پر نہیں ہوا اب تک تو, اور آئندہ بھی مجھے نظر نہیں آ رہا. ایک آخری سوال لے لیتے ہیں ان سے. جب تک سوال ہو رہا ہے, ایک وجود زن کی بات کی تو میں یہ کہوں گا اپنی یہاں جو خواتین موجود ہیں, بہنیں بیٹیاں, کہ آپ جائیں اور ابن صفی کے ناول میں ان خواتین کو ڈھونڈیں جو اس میں نظر آتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں زائدہ صاحبہ شاید پوائنٹ کر سکے, نیلم ہے وہاں پہ سبیحہ کا کردار ہے. یہ وہ لڑکیاں ہیں جو جن میں کریج ہے اور جو آتی ہیں اور بالکل آپ کو بغیر, یعنی جو اگر آپ بانڈ موویز دیکھ رہے ہیں اس میں جو لڑکیاں وہ ڈیگریڈڈ ہیں, ان کو اس میں ان کے کردار کو پست کر دیا گیا ہے. یہاں سے کردار کی عظمت نکلتی ہے. خانم ہے جو اس کے, یہ اسٹرانگ ویمن ہے اور بڑا اسٹرانگ کیریکٹر کے ساتھ آتی ہے. تو یہ میں پوائنٹ کرنا چاہتا تھا. یہاں میں کچھ عرض کروں. جی آپ کے نہیں, آپ کا جو سوال تھا نا, تو یہ جو ناول لکھنا شروع جب کیے ہیں انہوں نے, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب وہ الہ آباد میں تھے تو اس زمانے میں, یعنی یہ جو 50 کا ہے, یہ 1950-1951 میں یہ ہوا تھا کہ سستے قسم کے رومانی ناولوں کی باڑھ آئی ہوئی تھی, اور ہم اس طرح کا لکھیں گے جس کو کہ انہوں نے کہا نہیں. تو مغرب میں تو راہی معصوم رضا نے کہا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ تم یہ جاسوسی قسم کا ڈیٹیکٹیو سسپینس والے کوئی چیز لکھو اور اس میں جنس کا پہلو نہ شامل ہو. تو انہوں نے کہا ہم لکھیں گے اور میں لکھوں گا اور تم دیکھنا. تو چیلنج کی طرح انہوں نے اس کو کیا قبول, اور پھر پہلا ناول لکھا دلیر مجرم, اور اس کی مقبولیت ہی ریکارڈ تھی. یعنی پہلا ہی ناول جو تھا وہ وہاں پر اس کی تو مقبولیت تھی, وہ پہلے ناول سے کہانی بن گئی ہے نا. بات یہ ہے, دوسرے تیسرے تک پہنچے نہیں. یہ ہے لیکن اس میں شعوری کوشش تھی, ایک مقصد کے تحت کیا انہوں نے. میں یہ مانتا ہوں جو لوگ مجھ سے کہتے تھے وہ مارکیٹ کے لیے لکھتے تھے, میں نے کہا نہیں, مارکیٹ میں آنے والے سستے ناولوں کی راہ میں کھڑے ہو گئے تھے پہاڑ بن کر, کوہ گھڑا بن کے. لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ لوگوں نے وہ والے ناول پڑھنا چھوڑ دیے تھے. ابن صفی بھی پڑھتے تھے اور وہ دوسرے بھی پڑھتے تھے. ایک تھوڑی سی بات میں بھی عرض کروں گا کہ ایک بات یہ بھی دیکھنی چاہیے کہ ہمارے درمیانے درجے کے طبقے میں جس قسم کے عورتوں مردوں کے تعلقات تھے وہ سب کچھ تھا. ہمیں اچھا لگتا تھا کہ ایک آدمی ہے, اس پہ لوگ بہت فرشتہ ہیں, وہ لفٹ نہیں کرا رہا ہے. تو عمران صاحب یہ کرتے تھے, حمید فریدی صاحب بھی یہ کرتے تھے. تو جو جس میں عام لوگوں کو مزہ آتا تھا وہ تو ہے اس میں. مطلب آئیڈیلزم بہت ہے اصل میں. نہیں, نائٹ کلبز بھی ہیں اور اس قسم کی خواتین بھی ہیں جو نائٹ کلبز ہیں. اب روشی جو ہے وہ پروسٹیٹیوٹ ہی ہے. ہاں, تو اس میں تو سب کچھ انہیں جو اس زمانے میں جو کچھ تھا وہ آ گئی تھی. وہ نہیں, جو بات آپ نے پہلے کی, ہاں مطلب لائے تو ہے نا اس کو. اچھا, آخری سوال کی طرف چلیں پلیز. امپاورمنٹ کی بات بھی کرتے ہیں وہ, کہیں ایسا نہیں ہے. میرا کچھ سوالات ہیں جس زمانے میں آپ فی الحال ایک پوچھ لیجئے. نہیں, ایک ہی سوال کے دو رخ ہیں. اچھا, آپ جب حسن اسٹیشن پہ ٹیلا کرتے میں جب سوچتا تھا آپ سے پوچھوں. ایک تو یہ کہ عمران سیریز کی آخری جو جملہ ہے ان کا, عمران کہتا ہے سلمان سے میں سونا چاہتا ہوں, بہت گہری نیند, جو مجھے یاد ہے میرے حافظے میں عمران سیریز کیا صفی صاحب کو پتا تھا کہ اختتام قریب ہے؟ ایک سوال یہ. دوسرا یہ کہ نجی محفل میں بہت بچپن کا سوال ہے, لیکن وہ فریدی کو زیادہ پسند کرتے تھے کہ عمران کو زیادہ, بہت بچپنے کا سوال ہے, لیکن میں نے کئی دفعہ اپنے ابا سے اس پہ بحث کی اور مجھے منع کیا ہے کہ اس کا جواب نہ دیا جائے کہ وہ کس کو پسند کرتے تھے. لہٰذا زمین کے بادل میں انہوں نے لکھا ہے, زمین کے بادل میں جب انہوں نے عمران اور فریدی کو ساتھ ساتھ پیش کیا
اور کچھ سچویشن میں ایسا ہوا کہ اس وقت جو ہے وہ عمران کا کردار دب گیا، جبکہ بعد میں جا کے عمران کا کردار بہت قوی ہو کے آیا ہے سامنے آ کے، بہت زیادہ. تو انہوں نے آگے لکھا تھا کہ بھائی اب آئندہ مجھ سے کبھی فرمائش مت کرنا کہ دونوں بندی یہ جو ہیں کردار دونوں کرداروں کی مٹی پلید ہو جائے گی. اور ایک جو ناول ہے ہلاکت خیز، اس ناول کا انتصاب انہوں نے عمران کے نام کیا ہے. یہ میرا خیال ہے بہت اہم بات ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ اپنے ہی کردار عمران کے نام، فریدی کے نام نہیں کیا. بعد میں ان کو بھی احساس تھا کہ جو چیز ان کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھے گی، میرا اپنا ذاتی خیال ہے وہ عمران کا کردار ہے. اب عمران نہیں، اور فریدی کا تو ماڈل ملتا ہے نا باہر، عمران کا ماڈل آپ مجھے ساری ان عمران کی کا ماڈل اولادیں نہیں ہیں ملتا. بھائی. یہ بالکل میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا تھا کہ جس طرح ایک باپ نہیں بتا سکتا کہ وہ کس اپنی اولاد کو زیادہ پیار کرتا ہے، تو اسی طرح سے اس کو بھی رہنے دیجئے، وہ دونوں فریدی ان کا حالانکہ باپ بھی جانتا ہے کہ دونوں کے اندر کون امکانات کس میں ہیں اور مطلب کس میں پوٹینشیلٹی ہے. پیار کی بات الگ ہے. میرا خیال ہے یہ اچھا موقع ہے اس محفل کو برخاست کرنے کا. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. تھینک یو شیر شاہ سید صاحب، عادل شکیل زادہ صاحب، خالد جاوید صاحب، احمد صفی صاحب. تھینک یو. آئیے.